اور بہت سارے ایریاز میں بھی یہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں۔ اب میں دوسرے اپنی بات کی طرف آتا ہوں جس میں ڈیجیٹائزیشن آف دی اکانومی اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے ابھی تک پروگرس کی ہے، اس میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے اسٹریٹجک پلان اسٹیٹ بینک کا ہم نے ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں، جس میں راست جو ہے جو کہ ہمارا مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فنڈز ٹرانسفر جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو گئی ہے اب۔ اس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ابھی جو اسٹینڈرڈ ہے کہ ایک جگہ سے ملک کے دوسرے کسی بھی کونے میں فنڈز جو ہے گو کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس کا اسٹینڈرڈ ٹائم لائن لیکن ہم نے ابھی تک جو اچیو کیا ہے جو اس میں جو اسٹینڈرڈ وہ 6 سیکنڈز ہے، تو اس سے آپ دیکھیں کہ تقریباً انسٹنٹ فنڈز ہے فرام ون ادر پلیس آف دی کنٹری، اور اسی کی وجہ سے جو ہمارا جو ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں ہماری ڈیجیٹل بہت ہی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تو میں آپ سے جو شیئر کرتا ہوں کہ انٹرونشنز اور کے نتیجے میں ہمارے قریب میں نیشنل پیمنٹ ایکو سسٹم میں کی ہوئی ہے۔ اس کے سالانہ ریٹیل ٹرانزیکشنز کی تعداد جو ہے 5.5 ارب سے بڑھ کر جو ہم نے ٹوٹل ٹرانزیکشنز کی ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے 5.5 ارب سے بڑھ کر 7.5 ارب 5.5 ارب سے بڑھ کر 7.5 ارب ہو چکی ہیں، اور حجم کے لحاظ سے یہ 38% سالانہ گروتھ ہے، ایک سال کے اندر 38% گروتھ ہوا ہے، جبکہ مالیت کے لحاظ سے ہماری ریٹیل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اس میں 13% جو ویلیو ہے اس میں 13% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ 495 ٹریلین روپے سے بڑھ کر 559 ٹریلین 559 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو آپ دیکھیں کہ گزشتہ 5 سال کے اندر جو ہمارا جو ریٹیل ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کا شیئر ہے جو کہ 5 سال پہلے 52% تھا ٹوٹل ٹرانزیکشنز کا، اس وقت جو ہے وہ 87% آف دی ٹوٹل ریٹیل ٹرانزیکشنز 87% آف ٹوٹل ریٹیل ٹرانزیکشنز آر ٹیکنگ پلیس ان ڈیجیٹل فارمز۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا تقریباً ابھی جتنی ٹرانزیکشنز ہمارے ہاں ریٹیل میں ہو رہی ہیں اس کا 87% جو ہے وہ ڈیجیٹل موڈز کے ذریعے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بہت جلد جو ہے اس میں مزید بھی اضافہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم انڈسٹری کے ساتھ مل کے اور کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، جس میں بینکس کا ہمارے جو برانچ لیس بینکنگ کے جو والٹس ہیں ان کا، اور ہماری جو الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا، اور اس طرح دوسرے ہمارے جو ادارے ہیں ان کا بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اہم کردار ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ ساری جو ہے وہ پروگرس ممکن ہوئی ہے۔ اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ایک نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی دی ہے، یہ 5 سال کی اسٹریٹجی ہے، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم نے ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس کو مزید کی اسٹریٹجی ہے۔ بینکنگ کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے بین الاقوامی قرضے 2022 تک مزید کم ہونے کا امکان ہے کہ اب اس پیریڈ کے آخر تک ہم اپنی ٹرانزیکشنز کو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ مکمل طور پہ ڈیجیٹائز کریں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی میں ہوگا، ساتھ ساتھ جو ہمارے جو کسٹمرز ہیں پبلک جو ہے ان کو بہت اس میں سہولت ہوگی۔ ایک تو ان کی جو کاسٹ آف ٹرانزیکشن ہے وہ کم ہوگی، اور دوسری اس میں ایفیشنسی آئے گی، کیونکہ ایفیشنسی ان ٹرانزیکشن جب آپ کی فنڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی ٹرانسفر ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو پیمنٹس کرنی ہے بزنس کی وہ فوری ہوں گی، اور آپ کے پاس جو فلوٹ پہلے بینکس آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن 5 دن ایک ٹرانزیکشن میں لگتے تھے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے کاروباری جو حضرات اور بزنس مین جو ہے اور بزنس جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کے، ان کے فنڈز سٹک ہو جاتے تھے، اور وہ ٹرانزیکشنز اور جو انہوں نے دوسری ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی تھی وہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو لیکن اب اس کے نتیجے میں آپ کا فوری
ट्रांजैक्शन का होना और साथ कम लागत पे होना, तो उसकी वजह से बिज़नेस को जो है वो बहुत फ़ायदा होगा, साथ साथ पब्लिक को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं बस इसमें जो हमारा जो एंड गोल है कि अभी 5 साल पहले जो 2015 में बल्कि हमारी जो जितनी पॉपुलेशन है, अडल्ट पॉपुलेशन, जो हमारे अडल्ट पॉपुलेशन उस वक्त थी 2015 में, उसका सिर्फ 16% जो है वो उनको बैंकिंग सेक्टर तक किसी किस्म की फाइनेंशियल सर्विसेज तक रसाई थी, उनकी एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ 16% थी। इस वक्त जो है वो ये बढ़ के 64% के ऊपर जा चुकी है। इस वक्त हमारे जितनी अडल्ट पॉपुलेशन है उनके 64% हिस्से को किसी ना किसी फॉर्म में फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस जो है वो हासिल है। और जो हमने इस स्ट्रेटजी, जो हमारी नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी है, इसमें जो हमने टारगेट रखा है कि 2028 तक इंशाल्लाह हम इस पॉपुलेशन के इस हिस्से को, जो अडल्ट पॉपुलेशन है, इसको 75% ऑफ द टोटल अडल्ट पॉपुलेशन तक को हम फाइनेंशियल सर्विसेज तक जो है वो जो एक्सेस है उसको मुमकिन बनाएंगे। और उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि इसका मईशत के ऊपर भी बहुत मस्बत असर पड़ेगा। मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए जो तीन चार चीज़ें, बल्कि 3-4 बातें करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इस्लामिक बैंकिंग के बहुत सारे इस वक्त CEOs और सीनियर बैंकर्स मौजूद हैं, तो मैं उनसे की तवज्जो खासकर मबजूल कराना चाहता हूँ कि हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इस्लामिक बैंकिंग कॉन्फ्रेंस से कराची में खिताब करने कुछ हिस्सा बराह रास्त मुलाहिजा किया।